آج مجھے جو موضوع کیا گیا انتظامیہ کی طرف سے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی عظمت. اللہ عز و جل نے حضور کو نور بنایا. قد جاءکم من اللہ نور، لوگوں تمہارے پاس نور مصطفیٰ تشریف لے آیا. نور کا ایک معنی یہ ہے، ملا علی قاری رحمہ اللہ مرقات کے اندر لکھتے ہیں ظاہر بنفسہ و مظہر لغیرہ، خود ظاہر ہو اور دوسروں کو ظاہر کرنے والا ہو. دیکھیں یہ بلب روشن ہے، خود ظاہر ہے، خود نظر آ رہا ہے، ظاہر ہے، اور یہ جب روشن ہے تو یہ دوسروں کو ظاہر کرنے والا، دیگر کو روشن کرنے والا، دیگر کو ظاہر کرنے والا. خود ظاہر ہے، دوسروں کو ظاہر کرنے والا. ایک معنی اس کا یہ ظاہر بنفسہ و مظہر لغیرہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے نور ہیں، خود ظاہر ہیں، ولادت سے پہلے بھی ظاہر ہیں، ولادت کے بعد بھی ظاہر ہیں، بعثت سے پہلے بھی ظاہر ہیں، بعثت کے بعد بھی ظاہر ہیں، خود ظاہر ہیں. پچھلے نبی بھی حضور کی آمد کی خبریں دیتے رہے. ہر نبی اپنی امت کے سامنے حضور کے آنے کا بتاتا رہا، خبر دیتا رہا. عیسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن پاک کے اندر موجود ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں، میرے بعد رسول آنے والا ہے جن کا نام احمد مصطفیٰ ہو. اچھا، جب پچھلے نبی خبر دے رہے ہیں کہ حضور آنے والے، پچھلے نبی خبر دے رہے ہیں حضور آنے والے، تو حضور ظاہر ہے. اچھا، پچھلی امتیں ایک دوسرے کو خوشخبری سناتی رہی. قصائص کبریٰ کے اندر علامہ سیوطی نقل کرتے ہیں تتباشروا بہ وتستفتحوا بہ، ایک دوسرے کو خوشخبری سناتی رہی کہ وہ نبی آخر و زمان تشریف لانے والا، وہ نبی آنے والا، نبی آخر و زمان آنے والا. وتستفتحوا بہ، اور حضور کے صدقے دشمن پر فتح طلب کرتی رہی. پچھلی امتوں میں حضور ظاہر ہے. حضور تو ایسے ظاہر ہیں، ایسے ظاہر ہیں. قرآن کہتا ہے جب حضور کی بعثت ہوئی تو کفار یہود حضور کو کیسے پہچانتے تھے؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، حضور کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے، اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے. اور حضور کو تو وہ ہیں، گو پہچانتی ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، گو حضور کا کلمہ پڑھتی. کنکریاں پہچانتی ہیں کہ اللہ کے نبی ہے، کنکریاں حضور کا کلمہ پڑھتی. کھجور کا تنا پہچانتا ہے حضور کے اللہ کے نبی ہیں، حضور کی محبت میں بلک بلک کر روتا ہے. درخت اور پہاڑ پہچانتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، درخت اور پہاڑ حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے. ہر چیز پہچانتی کہ حضور اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ حضور خود ظاہر ہے، خود ظاہر ہے. امام طبرانی حدیث پاک نقل کرتے ہیں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کفار جنات اور کفار انسانوں کے علاوہ ہر چیز پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. ساری مخلوق پہچانتی ہے میں اللہ کا نبی ہوں. حضور خود ظاہر ہے وَمُظْهِرٌ لِغَيْرِ، دیگر کو ظاہر کرنے والے ہیں. جس سے نسبت ہو جاتی ہے حضور اسے ظاہر فرما دیتے ہیں، جس سے نسبت ہوتی ہے حضور اسے کمال عطا فرما دیتے ہیں، جس سے نسبت ہوتی ہے حضور اسے بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں. مکے سے نسبت ہوئی تمام شہروں کی دلہن بنا دیا، مدینے سے نسبت ہوئی کائنات کا نگینہ بنا دیا. جس امت سے نسبت ہے وہ امت، حضور کی امت ساری امتوں سے افضل، حضور کی امت کے اولیاء ساری امت اولیاء افضل، ساری امتوں کے اولیاء سے افضل، حضور کے صحابہ سارے صحابہ سے افضل، حضور کا گھرانہ سارے گھرانوں سے افضل، حضور کا زمانہ سارے زمانوں سے افضل، حضور کا دین سارے دینوں سے افضل، حضور پر جو کلام نازل ہوا وہ سارے کلاموں سے افضل، حضور کی انگلیوں سے جو پانی نکلا وہ سارے پانیوں سے افضل. جس سے حضور کو نسبت ہوئی حضور نے اسے بلندیاں عطا فرما دی. تو والدین کی نسبت کتنے قریب کی نسبت، والدین کی نسبت کتنے قریب کی نسبت ہے. جب باقی سب کو بلندیاں دی ہیں تو حضور نے اپنے والدین کو کتنی بلندیاں عطا فرمائی ہوں، کتنی رفعتیں عطا فرمائی ہوں، کتنی بلندیاں عطا فرمائی ہوں. جس سی پی کے اندر موتی ہو وہ سی پی بھی قیمتی ہوتی. جس غلاف کے اندر قرآن پاک ہے وہ غلاف بھی مقدس ہوتا ہے. جس غلاف کے اندر قرآن پاک ہے وہ غلاف بھی مقدس ہو جاتا ہے. تو جن کے صلب میں، جن کے رحم میں، بطن میں سرکار علیہ السلام تشریف فرما رہے ہیں، وہ اسلاب، وہ بطن، وہ بطون کتنے عرفہ و اعلیٰ، قیمتی اور مقدس اور محترم ہوں گے.
کتنے محترم ہوں گے. علماء کا اس بات پہ اجماع ہے. علامہ علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سرکار روزہ انور میں جدھر جلوہ فرما ہے اور جو زمین کا حصہ آپ کے جسم اقدس کے ساتھ مس ہے وہ ساری مخلوق کے افضل، یہاں تک کہ کعبے سے افضل، یہاں تک کہ عرش اولا سے بھی افضل، کیونکہ حضور کے جسم کے ساتھ مس، حضور کے جسم کے ساتھ مس ہے. جب وہ مٹی وہ جسم کے ساتھ جو مس ہونے والی وہ ساری مخلوق سے افضل ہے، وہ عرش اولا سے بھی افضل ہے، وہ کعبہ معظمہ سے بھی افضل ہے، تو جن کے بطن میں سرکار تشریف فرما ہو، جس آمینہ کے بطن میں حضور تشریف فرما رہا ہوں، جس صلب میں حضرت عبداللہ کے صلب میں حضور تشریف فرما رہے ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس صلب اور اس بطن کو کتنی برکتیں اور رفتیں عطا فرمائی ہوں، کتنی رفتیں دی ہوں. حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے موقع پہ سرکار علیہ السلام کا دانت مبارک کا کچھ حصہ کنارہ ٹوٹا، پورا دانت نہیں ٹوٹا، پورا دانت نہیں، بلکہ علماء فرماتے ہیں، محدثین نے شارحین نے لکھا ہے کہ حضور کا وہ کنارہ ٹوٹا تو دانت اور زیادہ خوبصورت ہو. اب ایسا ہوتا تھا کہ جیسے نور کی شعائیں نکل رہی، حضور کلام کرتے تھے نور کی شعائیں نکل رہی، حضور کو زخم ہو گیا ادھر. تو حضرت مالک بن سنان حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، انہوں نے کیا کیا کہ حضور کے ادھر منہ پر اپنا منہ رکھ کر خون چوس لیا، خون چوسا. کسی نے کہا کلی کر دے، کہنا کہ خدا کی قسم میں کلی نہیں کروں. وہ خون آگے لے گئے، اندر لے گئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو وہ اس کو دیکھ لے، جس نے جنتی کو دیکھنا ہو وہ مالک بن سنان کو دیکھ لے، مالک بن سنان کو دیکھ لے. ایک حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ ان کی والدہ حضرت اسماء کہتی ہیں حضور نے پچھنے لگوائے، حضور کا خون مبارک. حضرت عبداللہ بن زبیر ان کے بیٹے کو، حضرت اسماء کے بیٹے کو حضور نے کہا کہ اس خون کو دیوار کے پیچھے غائب کر دو، پھینکو. وہ گئے اور خون کو پی لیا، حضور کے مبارک خون کو پی لیا. جب آئے اس وقت جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو، عرض کی حضور آپ کا خون عبداللہ بن زبیر نے پی لیا ہے. جب آئے تو سرکار نے پوچھا خون کہاں کیا ہے؟ حضور میں پیچھے دیوار کے غائب کر رہا ہوں. کہاں غائب کر رہے ہوں؟ حضور میں نے پی لیا، میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ زمین پہ ڈالوں، میں نے خون کو پی لیا ہے. سرکار نے تبسم فرمایا کہ تم نے اپنے اوپر جہنم حرام کر لی. تو حضور کا خون پینے والے جو پچھنے لگوائے اور خون پیا، خون چوسا، ان پر جہنم حرام ہو گئی، جنت واجب ہو گئی. تو جن کے خون اور گوشت سے سرکار کا جسم اقدس بنا ہے، ان والدین کریمین کو رب کتنی رفتیں اور عظمتیں عطا فرمائے گا. وہ کیوں کر نہ جنت میں جائیں گے، وہ کیوں جنت میں نہیں جائیں گے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضور کی دعوت تھی. سرکار علیہ السلام جب کھانا کھا چکے انہوں نے ایک رومال پیش کیا، حضور نے رومال لیا، چہرہ اقدس پوچھ لیا، اس رومال سے چہرہ اقدس پوچھا، منہ مبارک پوچھا. تو بعد میں حضرت انس نے حضور کے وصال کے بعد بعض لوگوں کی دعوت کی، تو وہ رومال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے تنور کے اندر پھینک دی، اور باہر نکلا تو بالکل شفاف ہو چکا تھا، سفید ہو چکا تھا. کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ اس رومال سے جب سے حضور نے اپنے چہرہ اقدس پوچھا ہے، ہمیں اگر اس کو صاف کرنے کی حاجت ہوتی ہے تو ہم تنور کے اندر ڈال دیتے ہیں. آگ جلاتی نہیں، جو اس کے اوپر لگا ہوتا ہے اسے جلا دیتی ہے اور صاف شفاف کر کے ہمیں دے دیتی ہے. آگ اس لیے نہیں جلاتی کہ حضور کے جسم اقدس کے ساتھ مس ہوا ہے. جب وہ رومال جس سے حضور کے چہرہ اقدس سے ساتھ مس ہوا، دنیا کی آگ اسے نہیں جلا رہی. اور جن کے بطن میں حضور تشریف فرما رہے ہوں، جن کے بطن میں حضور تشریف فرما رہے ہوں، انہیں آگ کیوں کر چھوئے گی؟ وہ یقیناً جنتی، یقیناً جنت میں جائیں گے، وہ جنتی. اچھا، ریاض الجنہ کس زمین کے ٹکڑے کو کہتے ہیں؟ مدینے میں مسجد نبوی میں روزہ انور
اور منبر اقدس کے درمیان جو جگہ ہے. اچھا روضہ اقدس وہ جگہ ہے کہ جہاں سرکار علیہ السلام کا حجرہ تھا, حضرت عائشہ کا حجرہ تھا رضی اللہ عنہ. اچھا وہاں سے حضور تشریف لاتے, منبر پر بیان فرماتے, بڑی کثرت سے آتے, اتنے حصے میں روضہ انور کا جو حصہ ہے وہاں پر گھر ہوتا اور منبر پر بیان فرماتے. اب یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حضور کے قدم مبارک بڑی کثرت سے پڑے. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور کے قدم مبارک بڑی کثرت سے پڑے, بڑی کثرت سے پڑے. جس جگہ پر حضور کے قدمین شریفین کثرت سے پڑے وہ جنت کا باغ بن جائے. اور جہاں حضور اپنے قدمین شریفین سمیت جس وطن میں جلوہ کر رہے ہو, 9 ماہ تک جلوہ کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ اس والدہ کو کیا عظمتیں عطا فرمائے, کتنی عظمتیں عطا فرمائے گا, کتنی رفعتیں عطا فرمائے گا, کتنی عظمتیں عطا فرمائے گا. حضرت آدم علیہ السلام نے ہرنی کی پشت پر ہاتھ پھیرا, حیات الحیوان میں یہ روایت لکھی ہے, پشت پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے شکم کے اندر کستوری کی خوشبو پیدا فرما دی. تو جس کے بطن میں اوپر ہاتھ پھیرنا الگ بات ہے, جس کے بطن میں امام الانبیاء جلوہ کر رہے ہو ان کی قبر کیوں نہ خوشبوؤں کا گھر بنے, ان کی قبر انور کیوں نہ خوشبوؤں کا گھر بنے, یقیناً خوشبوؤں کا گھر بنے گی. اللہ تعالیٰ نے والدین کریمین کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی, بڑی رفعتیں عطا فرمائی. اچھا آپ ذرا غور کریں, عربی کا مقولہ ہے کہ اسم سے مسمہ کی پہچان ہوتی ہے, جیسا نام ہوتا ہے ویسی ذات بنتی. اس لیے حدیثوں میں آیا کہ اچھوں کے نام پہ نام رکھو, اچھوں کے نام پہ نام رکھو, صحابہ کے نام پہ نام رکھو, اہل بیت اطہار کے نام پہ نام رکھو, صالحین کے نام پہ نام رکھو. اسم سے ذات پہچانی جاتی ہے. آپ سرکار کے والدین, دادا, پردادا, نانا, نانی, بلکہ رضائی رشتہ داروں تک کے نام دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پیارے نام انہیں عطا فرمائے. حضرت والد ماجد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. کہ سرکار کے نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین نام عبداللہ نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور کے والد ماجد کو عطا فرمایا ہے. عبداللہ نام. والدہ کا نام آمنہ. آمنہ کا ایک معنی ایمان والی, آمنہ کا ایک معنی امن والی, امانت کا ایک, آمنہ کا ایک معنی ہے امانت والی, امانت دار, امانت والی. کیسا پیارا نام اللہ تعالیٰ نے حضور کی والدہ حضرت آمنہ کو عطا فرمایا, کیسا پیارا نام عطا فرمایا. اچھا حضور کے دادا جان کا نام عبد المطلب کا نام شیبۃ الحمد ہے, اور حمد ہی سے حضور کا نام محمد بنا ہے, احمد بنا ہے, محمود بنا ہے. حمد تعریف کرنے سے آیا. اچھا دادی جان کا نام فاطمہ, حضور کی دادی کا نام فاطمہ ہے, اور حضور نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کے چاہنے والوں کو, اس کے عقیدت مندوں کو جہنم سے نجات عطا فرمائے. وہ روکنے والی ہے فاطمہ, جہنم سے روکنے والی. تو نام فاطمہ ہے دادی جان کا نام. اچھا نانا کا نام وہاب. وہاب کہتے ہیں تحفہ, ہبہ, بخشش, عنایت. اچھا نانی کا نام برا ہے, اور برا کا مطلب ہے نیکوکار. اچھا جو دودھ پلانے والی, حضرت حلیمہ کا نام کتنا پیارا ہے, حلم والی, بردبار, دودھ پلانے والی, حضرت مائی حلیمہ. اچھا حضرت مائی حلیمہ بھی ایمان لائیں, اسلام لائیں, اور ان کے والد, ان کے جو شوہر ہیں حضور کے رضائی والد حضرت حارث, حضور نے فرمایا ناموں میں سے سچے نام حارث اور حمام ہیں, سچے ناموں میں سے حارث اور حمام ہیں. جب حضرت حارث ایمان لائے کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کہنے لگے کہ حضور لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ تمہارے بیٹے نے یہ کیا کام کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مرنے کے بعد جئیں گے, آخرت کی بھی زندگی ہے. تو سرکار علیہ السلام نے حضرت حارث کو ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میرے ابا جان, میرے والد, رضائی والد ہیں, میرے والد, قیامت کے دن جب آئے گا یہ دن, میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہوں گا کہ ابا جی یہ دیکھیں آج وہ دن آ گیا ہے. حضرت حارث اسلام لے آئے, بعد میں یاد کرتے تھے, کہتے تھے کہ میرے بیٹے نے میرا ہاتھ پکڑا ہے, اب انشاءاللہ قیامت کے دن میرا بیٹا ہاتھ پکڑے گا تو مجھے جنت میں لے کر جائے. میرا بیٹا میرا ہاتھ پکڑے گا, مجھے جنت میں لے کر جائے.
اتنے پیارے نام اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم کے والدین آبا و اجداد کو عطا فرمائے، پیارے نام عطا فرمائے۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ امام حاکم مستدرک کے اندر نقل کرتے، کسی نے حضور کا لقب یوں حضور کو پکارا، یا ابن الذبیحین، اے دو ذبیحوں کے بیٹے، اے دو ذبیحوں کے بیٹے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ابو ذبیح اللہ ہیں، اللہ کی راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، ہاں جنت سے دمبا آ گیا، لٹا دیا۔ ایک ذبیح اللہ وہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کے راوی ہیں، ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ ابن الذبیحین حضور کا لقب دیا، اس سے کیا مراد ہے؟ امام حاکم مستدرک کے اندر نقل کرتے ہیں اس روایت کو، انہوں نے وضاحت کی کہ ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے اور دوسرے حضرت عبداللہ حضور کے والد ہیں، حضرت عبداللہ حضور کے والد ہیں، کہ ان کے والد یعنی سرکار کے دادا جان حضرت عبدالمطلب نے یہ منت مانی تھی کہ زمزم کا کنواں کھودنے میں میرے لیے آسانی ہو تو میں ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں، اور بعد میں آسانی ہوئی، بیٹوں پر قرآن اندازی کی تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا ہے۔ لیکن لوگوں نے، ننہال نے اور دیگر لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں ایسا نہ کریں، دیت دے دیں۔ پہلے 10 اونٹ دیت ہوتی تھی، 10 پہ قرآن ڈالا تو نہیں نکلا، حضرت عبداللہ کا نام ہی نکلا۔ کرتے کرتے 100 اونٹوں پر حضرت عبداللہ کا نام ہٹ گیا اور اونٹوں کا نکل آیا، 100 اونٹ ذبح کیے۔ اس طرح حضرت عبداللہ کی کو ذبح کرنے سے بچ گئے، رک گئے، ان کو ذبح نہیں کیا گیا، ذبح کرنے سے روک دیا گیا، 100 اونٹ ان کی جگہ ذبح کیے۔ اس لیے حضرت عبداللہ کا لقب بھی ذبیح اللہ ہے۔ جب کسی نے پکارا یا ابن الذبیحین تو سرکار نے تبسم فرمایا۔ یہ لقب سن کر، اپنے والد ماجد کا ذکر سن کر سرکار علیہ السلام نے تبسم فرمایا، حضور مسکرا پڑے، حضور مسکرانے لگ پڑے۔ سرکار کبھی اپنی والدہ کا ذکر کرتے ہیں، کبھی اپنے والد کا ذکر کرتے ہیں۔ امام بہقی شعب الایمان کے اندر نقل کرتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں کاش میرے والدین زندہ ہوتے۔ توجہ کیجئے گا، حضور اپنے والدین کی کتنی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ کاش میرے والدین زندہ ہوتے، میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، میری امی یا میرے ابو مجھے بلاتے، کہتے یا محمد، تو میں لبیک کہہ کر ان کو جواب دیتا، میں لبیک کہہ کر جواب دیتا کہ لبیک ابو جان، لبیک امی جان، لبیک کہہ کر جواب دیتا۔ ان والدین کی عظمت پر قربان جاؤں کہ تمام کائنات جن کو لبیک کہہ کر یاد کرتی ہے وہ اپنے والدین کے لیے کہہ رہے ہیں، مجھے پکارتے ہیں، نماز میں پکارتے، نماز توڑ کر لبیک کر کر جواب دیتا، امی جان لبیک کیا حکم ہے میرے لیے، جواب دیتا ابو جان کیا حکم ہے میرے لیے۔ تو سرکار نے کس انداز سے اپنے والدین کی عظمت بیان فرمائی۔ اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی معاملہ ہوتا تو حضور یوں فرماتے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا، عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، میرے والدین میں سے مجھے کوئی پکارتا تو میں نماز توڑ کر لبیک کہہ کر جواب دیتا، لبیک کہہ کر جواب دیتا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر سیرت پڑھیں تو آپ کو اللہ نے بڑا حسن عطا فرمایا، بڑا حسن عطا فرمایا، یہاں تک کہ امام زرقانی نے لکھا کہ حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی، اور اس وقت کے جو اہل عرب تھے ان کی کئی خواتین کے گھر والوں کی اور خواتین کی خواہش تھی کہ حضرت عبداللہ سے شادی ہو جائے، یہاں تک کہ 200 لڑکیوں نے مرتے دم تک 200 لڑکیوں نے مرتے دم تک اس وجہ سے شادی نہیں کی کہ ہماری شادی حضرت عبداللہ سے نہیں۔ امام زرقانی نے زرقانی علی المواہب کے اندر اس روایت کو نقل کیا۔ اتنا حسن آپ نے عطا فرمایا، اور اخلاق ایسے کہ مہمان نواز ہیں، شرم و حیا والے ہیں، شرم و حیا والے ہیں، عصمت کی حفاظت کرنے والے۔ آپ کے متعلق سیرت کی کتابوں میں لکھا عصمت کی حفاظت کرنے والے، عصمت کی عزت کی حفاظت کرنے والے، شرم و حیا والے۔ اور سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے اللہ نے اسے حسن بھی دیا ہو اور حسن اخلاق بھی دیا ہو، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جسے حسن بھی دیا، حسن اخلاق بھی دیا اور پھر اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے، ایسا نہیں ہو سکتا۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا اس نے اخلاق عطا فرمایا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کو کیا گئے ایسی حکمت والی. اور یہ یاد رہے, ایک بات توجہ کیجئے گا, بیٹا باتیں نہ کرو, آپ نے امامے پہنے ہوئی ہیں, آپ تو لگاتار بات ہی کر رہے ہیں, ادھر توجہ کر, تار سے بھی نہ کھیلیں, یہ نہ ہو کہ اسپیکر بند ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے والدین کریمین کو اتنی عظمت عطا فرمائی. خود والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت آمنہ جب آخری وقت آیا تو جو اشعار آپ نے پڑھے اس میں سرکار کی بعثت کی رسالت کی گواہی دی, رسالت کی گواہی دی. اچھا اس کے پیچھے وجہ یہ ہے, اس کے پیچھے وجہ کتب حدیث کے اندر حدیث موجود, امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل کے اندر نقل کی. حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی تو ایسا محسوس ہوا کہ میرے اندر سے ایک نور برآمد ہوا, اور اس نور کی روشنی میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا, شام کے محلات کو دیکھ لیا. حضرت آمنہ کا آخری وقت ہے, آپ اشعار پڑھ رہی ہیں. امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر ان کو نقل کیا, کہتی ہیں میرے بیٹے میں دیکھ رہی ہوں کہ انت مبعوث الی الانام, تم ساری مخلوق کی طرف اللہ تعالیٰ تمہیں رسول بنا کر بھیجے. حضرت آمنہ گواہی دے رہی کہ بیٹا میں دیکھ رہی اللہ ساری مخلوق کی طرف تمہیں اپنا رسول بنا کر بھیجے گا. تو حضرت آمنہ تو ایمان کی گواہی بھی دے رہی ہیں, حضور کی رسالت کی گواہی بھی دے رہی ہیں, بلکہ رسالت عامہ کی گواہی دے رہی, ساری مخلوق کی طرف اللہ رسول بنا کر بھیجے, اللہ تعالیٰ تمہیں رسول بنا کر بھیجے گا. اور اشعار کے بعد عرض کرتی ہیں حضرت آمنہ اپنے بیٹے سے کہتی کہ بیٹا سب نے مرنا ہے, جو زندہ ہے اس نے مرنا ہے, کلو حی میت, ہر زندہ نے مرنا ہے, ہر نئے نے پرانا ہو جانا ہے, ہر چھوٹے بڑے نے فنا ہو جانا ہے. اور کہنے لگی اے بیٹا یہ آخرت پر ایمان دیکھے, آخرت پر ایمان دیکھے. حضرت آمنہ کہتی ہیں بیٹا انا میتن, میں مرنے والی ہوں, وہ ذکری باقی, اور میرا ذکر باقی رہے. بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے جاتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, بڑی بڑی شہزادیاں جاتی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. امام بہقی دلائل النبوہ کے اندر نقل کرتے, علامہ سیوطی الحاوی للفتاوی کے اندر نقل کر رہے ہیں. حضرت آمنہ کہہ رہی کہ میں دنیا سے چلی جاؤں گی, وہ ذکری باقی, لیکن میرا ذکر باقی رہے گا. وجہ یہ ہے قد ترکت خیرن, کہ میں اپنے پیچھے ایک خیر ہی خیر چھوڑے جا رہی ہوں. حضور اللہ اکبر, یا رسول فرما رہی میں اپنے پیچھے خیر ہی خیر چھوڑی جا رہی, اپنے پیچھے خیر چھوڑی جا رہی ہوں, میرا ذکر باقی رہے گا. دیکھ لیں کئی بادشاہ ہیں, ان کی والدوں, ان کی والدہ ہو, ان کی کوئی زوجات ہو, سب کا ذکر ختم ہو گیا, کس کا باقی رہا؟ کہاں باقی رہتا ہے ہر ایک کا. لیکن حضرت آمنہ کی دیکھیں حکیمت الامت ہے, حکیمت القوم ہے, اتنی حکمت والی دیکھ رہی ہیں کہ میرا بیٹا اللہ اس کو نبی بنائے گا, تمام مخلوق کا نبی بنائے گا. اور ساتھ گواہی دے رہی ہے کہ میں دنیا سے چلی بھی جاؤں گی لیکن میرا ذکر باقی رہے. تو میں کہ پیچھے اپنا ایسا بیٹا جو چھوڑ کے جا رہے, پیچھے خیر جو چھوڑ کے جا رہے, ایسا بیٹا جو چھوڑ کے جا رہے, یہ کہا. اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. اچھا حضرت آمنہ حضرت عبداللہ حضور کے والدین ہیں. یاد رہے کہ قبر کے اندر میت کا جسم گل سڑ جاتا, جن کا جسم سلامت رہتا ہے وہ یا تو انبیاء علیہ السلام ہیں, اولیاء ہیں, نیک لوگ, نیک لوگ ہیں. 1979 کی بات, مسجد کی توسیع کے لیے مسجد نبوی, کیونکہ حضرت عبداللہ مکہ مکرمہ مسجد الحرام کی توسیع کے لیے, مسجد نبوی کی توسیع, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر ہے اس کو کھودا گیا, کیونکہ مدینہ منورہ میں تشریف فرما حضرت عبداللہ ہجرت تجارت کے لیے مدینے آئے تھے مکے سے, تو مدینے میں آپ کا انتقال ہو گیا, مدینے میں وصال ہو گیا, بقیع میں دفن. تو مسجد کی توسیع میں 1979 میں نوائے وقت پاکستان کی اس وقت کی اخبار کے اندر یہ واقعہ چھپا, قبر انور کو کھودا گیا. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم بالکل سلامت, ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے سو رہے ہیں. 1979 میں جسم اقدس سلامت ہے, صدیوں بعد بھی سلامت ہے,
پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ نہ صرف ایمان والے ہیں بلکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کے ولی کامل ہیں، بلکہ سرکار نے حضرت عبداللہ کو، حضرت آمنہ کو زندہ کیا بعد، اور وہ حضور پر ایمان لا کر شرف صحابیت حاصل کیا اور پھر دنیا سے چلے. تو دیکھا جائے تو حضرت عبداللہ آمنہ تو حضور کے صحابی بھی، حضرت عبداللہ صحابی، حضرت آمنہ صحابیہ. یہ زندہ کرنے والی روایت بڑے بڑے محدثین نے لکھی، بڑے بڑے محدثین، یہاں تک کہ علامہ ابن حجر مکی نے لکھا کہ کئی حفاظ حدیث نے اس حدیث کو کہا کہ حدیث صحیح ہے، صحیح حدیث ہے. کئی حفاظ حدیث نے کہا کہ صحیح حدیث ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے الروض الانف کے اندر حدیث موجود ہے. علامہ سیوطی نے الحاوی الفتاوی کے اندر نقل کی کہ سرکار علیہ السلام نے اپنے والدین کو زندہ کیا، وہ حضور پر ایمان لائے، ایمان لا کر پھر دنیا سے چلے. اچھا ایک سوال پیدا ہوتا، کیا پہلے ایمان والے نہیں تھے جو آپ ایمان لائے؟ پہلے ایمان والے، یاد رہے کہ وہ تو پہلے ایمان والے. کیوں؟ کہ دیکھیں سرکار کی بعثت سے پہلے کوئی انتقال کر جائے، وہ شرک نہ کرے، کفر نہ کرے، توحید پر رہے تو وہ ایمان والا. حضور کی بعثت سے پہلے توحید پر رہے تو وہ ایمان والا، وہ ایمان والا. کسی کتاب میں ثابت نہیں کہ حضرت عبداللہ آمنہ نے معاذ اللہ کو کفر کیا ہو، کوئی شرک کیا ہو. کوئی کتاب ثابت نہیں کر سکتا، کوئی ایک روایت، کوئی ایک حدیث شرک کیا ہو، کفر کیا ہو، ثابت نہیں. بلکہ ان کے اخلاق، ان کا ایمان، ان کی باتوں سے تو ایسا لگتا ہے کہ پکے سچے ایمان والے تھے، رب پر ایمان رکھنے والے، پکے سچے ایمان والے تھے. تو حضرت عبداللہ کا جسم قبر کے اندر سلامت، قبر کے اندر سلامت ہے. وجہ یہ ہے کہ ولی کامل بھی ہیں اور حضور کے صحابی بھی، کہ سرکار نے ان کو زندہ کیا، حضور پر ایمان لائے. ایمان والے تو پہلے بھی ہیں، لیکن صحابی بنانے کے لیے حضور نے یہ شرف دینے کے لیے، صحابی بنانے کے لیے، سرکار نے صحابی بنانے کے لیے، یہ شرف دینے کے لیے آپ والدین کو زندہ کیا، انہوں نے شرف صحابیت حاصل کیا اور پھر دنیا سے چلے، پھر دنیا سے پردہ کیا. قرآن کیا کہہ رہا؟ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، سورۃ الشعراء میں، کہ اللہ دیکھتا ہے محبوب آپ اپنے غلاموں میں جب جلوہ گر ہوتے، کھڑے ہوتے، اللہ دیکھتا اپنے غلاموں میں جلوہ گر ہوتے. اور محبوب اللہ دیکھتا ہے جب آپ ساجدین کے درمیان تقلب فرما رہے، ساجدین کی پشتوں میں تقلب کر رہے ہیں. علماء فرماتے کہ رب یہ فرماتا ہے کہ حضور کا نور تمام ساجدین کی پشتوں پہ تقلب کرتا رہا. کبھی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت انور، کبھی حضرت شیش علیہ السلام کے پاس، کبھی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، تو کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت عبد المطلب کے پاس، حضرت عبداللہ کے پاس، ہوتے ہوئے حضرت آمنہ کے پاس، اور پھر اعلان ہوا قد جاءکم من اللہ نور، لوگوں تمہارے پاس وہ نور تشریف لے آیا. تو رب فرما رہا ہے کہ محبوب، رب فرما رہا ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اللہ دیکھتا ہے جب اپنے غلاموں کے درمیان آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور رب دیکھ رہا ہے محبوب جب ساجدین کی پشتوں میں آپ تقلب فرما رہے، دورے فرما رہے، رب دیکھتا ہے. اس کے تحت مفسرین لکھتے ہیں پتہ چلا کہ حضور کے والدین حضرت آمنہ اور عبداللہ سے لے کر حضرت آدم و حوا تک سارے کے سارے ایمان والے ہیں، کیونکہ رب ان کو کہہ رہا ہے وہ ساجدین ہیں، وہ عابدین ہیں، وہ سجدہ کرنے والے ہیں، وہ توحید کو ماننے والے، وہ سارے سجدہ کرنے والے. رب ساجدین فرما رہا. تو پتہ چلا کہ حضور کے سارے والدین حضرت آمنہ و حوا سے لے کر، حضرت آمنہ و عبداللہ سے لے کر حضرت آدم و حوا تک سب کے سب ایمان والے، سب سے سب موحدین ہیں، سب عابدین ہیں، ساجدین ہیں، سب ایمان والے. یہ قرآن کہہ رہا، مفسرین کہہ رہے کہ سب ایمان والے. یاد رہے کہ سرکار علیہ السلام کے والدین کی عظمت جس نے بیان کی، رب نے اسے بڑے مرتبے دیے، بڑے مرتبے عطا کی، جس نے بیان کی. اچھا خود ایک حدیث پاک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں نقل کی، کہا کہ جو آل عبد المطلب کے ساتھ احسان کرے، عبد المطلب کے بیٹوں کے ساتھ، آل کے ساتھ، جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ جو احسان کرے گا، جب قیامت کے دن مجھے ملے گا تو میں خود اس کا انعام عطا فرماؤں. جب ملے گا تو خود انعام عطا فرماؤں.
اعلیٰ حضرت اس کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ نہیں فرمایا اگر ملے گا، فرمایا اذا لقینی، جب مجھے ملے گا، یعنی پکی بات ہے ملے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انعام تو بات کی بات ہے، یہ ملاقات کا وعدہ ہو رہا ہے، یہ ملاقات کا وعدہ ہو رہا ہے، ملاقات کا وعدہ ہو رہا ہے کہ جب ملے گا میں خود اسے انعام عطا فرماؤں گا۔ تو پتہ چلا کہ جو حضرت عبداللہ کا ذکر کرے گا سرکار قیامت کے دن خود اسے انعام عطا فرمائے، خود اسے انعام عطا فرمائیں گے، خود انعام دیں۔ تاریخ بغداد کے اندر یہ روایت موجود، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر بھی نقل فرمائی، خود سرکار انعام عطا فرمائیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سرکار کے والدین کریمین کے ایمان پر 6 رسالے لکھے، 6 کتابیں لکھی۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ 911 آپ کا وصال ہے، صدیوں پرانے بزرگ، 400-500 سال پرانے بزرگ، انہوں نے ایمان ابوین پر کتابیں لکھی، 6 کتابیں لکھی۔ جب یہ کتابیں لکھی تو حضور نے کتنا کرم فرمایا۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ 75 سے زائد مرتبہ جاگتے ہوئے میں نے حضور کے جلوے دیکھے۔ کسی حدیث کے بارے میں پوچھنا ہو تو حضور سے پوچھنا ہو، حضور بتاتے ہیں، میں سمجھ جاتا ہوں یہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں۔ 75 سے زائد مرتبہ جاگتے ہی حضور کے جلوے دیکھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کئی دلائل کے ساتھ ایمان ابوین پر کلام کیا، ثابت کیا، کئی دلائل کے ساتھ۔ کئی مرتبہ حضور خواب میں نظر آئے، کئی مرتبہ خواب میں نظر آئے۔ اپنا خواب ایک بیان کرتے، یہ منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میری چھوٹی عمر تھی، میں خواب دیکھتا ہوں کہ سرکار جنت کے اندر موجود ہے، میں بھی جنت میں ہوں، میں نے سرکار علیہ السلام کی زیارت کی، حضور بھی جنت میں، میں بھی جنت میں ہوں۔ جتنی میری عمر ہے 6-7 سال کی، حضور کا بھی بچپنا ہے، حضور کی بھی اتنی عمر ہے۔ سرکار نے مجھے دیکھا تو فرمانے، حضور کی والدہ حضرت آمنہ بھی جنت میں، حضرت آمنہ بھی جنت میں، مجھے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے امی امی وہ دیکھو میرا احمد رضا آ رہا ہے۔ سرکار کے والدین کے بارے میں لکھا تو حضور نے اتنے جلوے عطا فرمائے، جب دوسری مرتبہ حج کے لیے حاضر ہوئی تو یہ تمنا ہے کہ جس آقا کو خواب میں دیکھا ہے بیداری میں اس آقا کو دیکھو۔ سرکار علیہ السلام نے بیداری کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اپنے جلوے عطا فرمائے، بیداری کے اندر۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایمان ابوین کے اوپر لکھا ہے، ایمان ابوین کو ثابت کیا ہے، ایمان ابوین کے اوپر لکھا ہے، والدین کریمین کے فضائل لکھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آخری وقت کسی نے پوچھا کہ کیا کبھی سرکار کا جلوہ دیکھا ہے؟ فرمانے لگے کوئی رات ایسی نہ گزری ہو کہ حضور کا جلوہ نہ دیکھا ہو۔ ہر رات حضور کا جلوہ دیکھا، ہر رات سرکار علیہ السلام کا جلوہ دیکھا ہے۔ مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا تو میں نے نفلی حج تھا، میں نے حضور کی والدہ حضرت آمنہ کی طرف سے حج کیا، میں نے حضور کی والدہ حضرت آمنہ کی طرف سے حج کیا، قربانی بھی کی۔ فرماتے ہیں کہ میں رات کو سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت آمنہ تشریف لائی۔ مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خواب میں دیکھا کہ حضور کی والدہ حضرت آمنہ تشریف لائی اور سرکار کا بچپنا ہے، اور حضور نے حضرت آمنہ کو، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو گود میں اٹھایا ہوا، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے فرمانے لگی احمد یار نہیں احمد تم نے میری طرف سے حج کیا، میری طرف سے قربانی کی ہے؟ میں نے کہا جی امی حضور میں نے آپ کی طرف سے کیا۔ تو سرکار کی والدہ حضرت آمنہ کہنے لگی اے احمد کیا میں تمہیں اپنا بیٹا محمد نہ عطا کر دوں، تمہیں میں اپنا بیٹا ہی نہ عطا کر دوں؟ یہ حضرت مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مواضع نعیمیہ کے اندر اس واقعے کی طرف بھی اشارہ کیا کہ میں نے یوں ان کی طرف سے حج کیا تو پھر ان کی طرف سے مجھے انعام بھی ملا، یہ انعام ہے۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہے میری طرف سے حج کیا، میں تمہیں اپنا بیٹا دے رہی، تمہیں اپنا بیٹا عطا کر رہی۔ مفتی عنایت اللہ سانگلہ ہیل والے وہ فرماتے ہیں کہ ہماری مسجد کے ایک بزرگ تھے، انہوں نے خواب میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ حضور مسجد، وہ کہ سنی رضوی مسجد کا نام ہے سانگلہ ہیل میں، جو مینارہ ہے اس کے نیچے حضور تشریف فرما،
وہ کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا کہ حضور آپ ادھر نیچے کیوں تشریف فرما, کیوں جلوہ گر ہے, کیوں تشریف فرما؟ تو سرکار علیہ السلام اوپر دیکھ رہے ہیں, فرماتے ہیں میں ادھر اس لیے موجود ہوں کہ اس مینارے پر میرے والدین کے نام لکھے ہوئے, اس مسجد کے مینارے پر میرے والدین کے نام لکھے ہوئے ہیں, اس لیے میں یہاں پر کھڑا ہوں. جہاں والدین کے نام لکھے ہوئے ہیں وہاں حضور جلوہ گر ہے, جلوہ فرما. تو سرکار علیہ السلام اپنے والدین سے کتنی محبت فرماتے. تو جو والدین کی عزت کرے گا, احترام کرے گا, سرکار علیہ السلام اسے کتنی عنایت سے نوازیں گے, کتنا کرم فرمائیں گے, کتنی عنایات سے نوازیں. امام طحطاوی بہت بڑے فقیہ ہیں, حاشیۃ و طحطاوی کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک عالم ساری رات یہ سوچتے رہے ایمان ابوین کے بارے میں, سرکار کے والدین کریمین کے بارے میں کہ مختلف اقوال ہیں, میں تطبیق کیسے کروں. اچھا کرتے کرتے ان کی آنکھ لگی, سر جھکا تو ان کا جسم جل گیا چراغ کے اوپر سے, جسم کا کچھ حصہ جل گیا, بال جل گئے, آنکھ کھل گئی, بہرحال سو گئے. صبح کو بادشاہ کے کسی درباری کے ہاں ان کو دعوت کا بلاوا ہے, وہاں جا رہے ہیں تو راستے میں دیکھا کہ ایک سبزی فروش کھڑا, سبزی بیچنے والا. سبزی بیچنے والے نے جلدی سے آ کر ان کی سواری کی لگام تھامی اور کہنے لگے کہ حضرت سوچو نہیں, بس یہ کہو کہ میں سرکار علیہ السلام اس بات پر ایمان لایا کہ حضور کے والدین جنتی, حضور کے والدین جنتی, اور حضور نے اپنے والدین کو زندہ کیا, انہیں کلمہ پڑھایا, شرف صحابیت دیا, میں اس پر ایمان لایا. اقوال میں زیادہ غور نہ کرو کہ یہ نہ ہو کہ آنکھ لگ جائے اور تمہارا جسم جل جائے, آنکھ لگ جائے اور جسم جل جائے. ہاں آگے نہ جاؤ, یہ نہ ہو کہ لقمہ حرام کھانے کو آئے, آگے بھی نہ جاؤ. اچھا وہ مبہوت ہو گئے کہ رات کا واقعہ کیسے پتا چلا, تھوڑی دیر بعد دیکھا تو بندہ بھی نہیں ہے, سبزی بھی نہیں ہے, کوئی چیز بھی نہیں. لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی سبزی فروش, کہا نہیں یہاں تو کوئی نہیں بیٹھتا. غیب سے ان کو بتایا گیا, غیب رجال الغیب میں سے کوئی وہ شخص تھے, بتا رہے کہ دیکھو حضور کی عظمت کی خاطر اس بات کو مانو کہ سرکار علیہ السلام نے اپنے والدین کو زندہ فرما کر انہیں شرف صحابیت عطا فرمایا. اس پر بے شمار دلائل قائم کیے جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے والدین کریمین کو بڑی عظمت عطا فرمائی, بڑی عظمت عطا فرمائی, بڑی عظمت عطا فرمائی. میری کتاب ہو سکتا ہے کئیوں کی نظر سے گزری ہو, میں نے 800 صفحات پر مشتمل مقام والدین مصطفیٰ نامی کتاب لکھی. اس میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں, کچھ حدیث, قرآن پاک کی آیات, کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ سرکار علیہ السلام کے جو والدین ہیں, حضور کے والدین ہیں, وہ ایمان والے. یاد رہے جمہور علماء کا یہی موقف ہے, جمہور علماء. جس نے اس کے خلاف کیا, جس نے بھی اس کے خلاف بات کی تو علماء نے اس کا رد کیا, شدت سے رد کیا. بڑے بڑے علماء نے سرکار علیہ السلام کے والدین کے ایمان اور ان کی عظمت کے بارے میں لکھا, ان کی عظمت کے بارے میں لکھا. آپ اگر کتب کو کھنگالیں دیکھیں تو اس موضوع پر, والدین کی عظمت پر, والدین ایمان والدین پر, آپ کو بیسیوں نہیں سینکڑوں کتابیں مل جائیں, مستقل کتابیں لکھی, دلائل سے ثابت کیا کہ سرکار علیہ السلام کے والدین ایمان والے. دیکھ ایک بات پہلے یہ ذہن میں رکھے, میں نے پہلے جیسے عرض کیا کہ جب تک حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا, جب تک اعلان نبوت نہیں کیا تو اس وقت تک فقط توحید کافی. اسے زمانہ فطرت کہتے. جب تک پہلی وحی نازل نہیں ہوئی, جب تک اعلان نبوت نہیں کیا, باقاعدہ وحی نازل نہیں, اعلان نبوت نہیں فرمایا. حضور نبی تو پہلے سے. سرکار علیہ السلام, جامع ترمذی کی حدیث بات, حضور سے صحابہ نے پوچھا حضور آپ کب نبی بنے, متى وجب لك النبوة. حضور فرماتے ہیں وآدم بین الروح والجسد, میں اس وقت بھی نبی تھا, آدم علیہ السلام جب جسم اور روح کے درمیان تھا, اس وقت بھی نبی تھا. حضور پہلے نبی, پہلے سے. لیکن اعلان نبوت جب فرمایا, اسے بعثت کہتے, اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں, نبی تو پہلے سے. اس کے بعد حضور پر ایمان لانا ضروری ہے. اب حضور پر ایمان لانا ضروری ہے. جو سرکار علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے گا وہ مسلمان نہیں. لیکن حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے اگر کسی کا انتقال ہو گیا اور وہ توحید پر قائم ہے,
شرک ثابت نہیں، بتوں کو سجدہ کرنا ثابت نہیں، تو ایمان والا، وہ ایمان والا۔ تو والدین کریمین تو وہ ہیں کہ سرکار علیہ السلام ابھی اپنی والدہ کے بطن میں تھے کہ حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا، اور 6 سال کی عمر تھی تو حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر ہے تو حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ ان کا وصال تو پہلے ہو گیا، وہ ایمان والے کسی ایک حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے کہ بعض حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے شرک کیا، بلکہ مارے جو نبوہ کے اندر علامہ کاشفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت نقل کرتے کہ حضرت عبداللہ بت خانے میں نہیں جاتے تھے، لیکن کبھی کسی کام کے لیے بھی چلے جائیں تو دوری سے بت چیختے تھے، آوازیں آتی تھیں، اے عبداللہ ہم سے دور ہو جاؤ، اے عبداللہ ہم سے دور ہو جاؤ۔ وجہ یہ تھی کہ نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کے پاس موجود، نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کے پاس موجود تھا۔ بتوں کو سجدہ کرنا تو دور کی بات، اگر قریب بھی جاتے تھے تو بت چیختے تھے، ہمیں جل رہے، ہم جل رہے، ہم جل رہے، ہم سے دور ہو جاؤ، تو حضرت عبداللہ ان سے دور ہو جاتے۔ تو کہیں ثابت نہیں کہ معاذ اللہ انہوں نے بتوں کو سجدہ کیا ہو، انہوں نے اس طرح کوئی معاملہ کیا ہو، بلکہ وہ ہیں کہ جن کو یاد کر کے سرکار روتے ہیں، ان کی شفقتوں کو یاد کر کے روتے ہیں۔ طبقات ابن سعد کے اندر روایت موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے ہجرت کر کے گئے، کیونکہ والدہ جو تھی وہ بھی مدینے گئی تھی، مکے سے مدینے، پہلے مدینے مکے سے مدینے گئی، پھر واپس آئیں، تو مقام ابوا پر آپ کا وصال ہوا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، راستے میں واپس آتے ہوئے۔ تو سرکار علیہ السلام بعض مقامات یاد کر کے رو پڑے، اور ایک روایت میں کہ جب اپنی والدہ کی قبر انور پر حاضر ہوئی تو رو پڑے۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی والدہ کی شفقتیں یاد آ گئی، مجھے اپنی والدہ کی شفقتیں یاد آ گئی، اس لیے میں رو پڑا ہوں۔ والدہ کی شفقتیں یاد کر کے روئیں، ان کی محبت دل میں ہو۔ یاد رہے کہ کوئی کیسا ہی ہو، اگر وہ مشرک ہے تو آپ محبت نہیں ہو سکتی۔ ایک نبی کے دل میں کیسے محبت ہوگی ایک مشرک کی؟ معاذ اللہ، کیسے ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ تو سرکار علیہ السلام جن کی محبت میں روئے، اور بلکہ یہ کہیں کہ کاش میرے والدین زندہ ہوتے، میں نماز پڑھا رہا ہوتا، عشاء کی فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، میرے والدین مجھے آواز دیتے تو میں نماز توڑ کر لبیک کہہ کر ان کو جواب دیتا۔ تو یقیناً یہ والدین کی عظمت بیان فرمائی۔ اگر معاذ اللہ شرک پہ خاتمہ ہوا ہوتا تو کبھی یہ عظمت بیان نہ فرماتے، کبھی یہ عظمت بیان نہ کرتے، بلکہ وہ تو عید تو ہے ہی ہے۔ حضرت آمنہ تو آخری وقت میں کیسا اعلان کر رہی ہیں کہ اے میرے بیٹے میں دیکھ رہی ہوں، اے میرے بیٹے میں دیکھ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا، ساری مخلوق کی طرف۔ بلکہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت علیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سرکار تشریف فرمان تو ایک مرتبہ واقعہ یہ پیش آیا کہ سرکار علیہ السلام اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ جنگل میں موجود ہیں، تو اچانک فرشتے آئے، انہوں نے سینہ شق کیا، شق صدر ہوا، بچے گھبرا گئے جو ساتھ تھے، وہ گئے گا کہ حضرت علیمہ کو بتایا، حضرت علیمہ اور ان کے شوہر حضرت حارث دوڑتے ہوئے آ گئے، دیکھا تو حضور اطمینان سے ہیں۔ کیا ہوا تھا کہ اس طرح فرشتے تو نہیں بتائے کہ لوگ آئے تھے، انہوں نے سینہ چاک کیا، وہ ڈر گئے کہ یہ کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی جنات کا مسئلہ نہ ہو۔ تو وہ باپ حضرت حارث حضور کے والد اور حضرت علیمہ رضائی والدہ اور رضائی والد سرکار علیہ السلام کو لے کر حضرت آمنہ کے پاس پہنچ جاتی ہیں کہ ہم سے نہیں سنبھالا جا رہا، آپ خود سنبھالے۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں؟ آپ تو اتنی محبت سے لے کر گئی، میرے بیٹے کو اتنی محبت سے لے کر گئی تھی، پھر واپس اتنی جلدی لے آئی، کیوں لے آئی؟ تو آگے سے حضرت علیمہ نے جواب دیا کہ یہ معاملہ ہوا، ہمیں ڈر ہے کوئی جنات کا معاملہ نہ ہو۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ کہا ایسی باتیں نہ سوچو، اللہ نے میرے بیٹے کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی، شیطان ان کے قریب نہیں آ سکتا، جنات کا معاملہ نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا بڑی عظمتوں والا ہے۔ پھر حضرت آمنہ نے اپنے خواب بتائے جو حضور کی ولادت کے وقت سامنے آئے، وہ معاملات بتائے کہ جو حضرت آمنہ نے دیکھے تھے۔ تو حضرت علیمہ مطمئن ہو کر پھر حضور کو واپس لے گئے۔ تو حضرت آمنہ تو اتنی پختہ ایمان والی، اتنی پختہ ایمان والی
کہ حضرت حلیمہ کی باتوں نے بھی کوئی تزلزل پیدا نہیں کیا، اتنی پختہ ایمان والی. تو یہ سرکار علیہ السلام کے والدین ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان کی عظمت کے صدقے ہماری بخشش فرمائے، ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے. انشاءاللہ ان کی عظمت کو بیان کریں گے تو سرکار ہم سے خوش ہوں، ہمارا رب ہم سے راضی ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ان سے نسبت رکھنے والے صحابہ ہوں یا اہل بیت اطہار ہو، سب کی محبت عطا فرمائے. ان سے نسبت رکھنے والے ان کی آل ہو یا حضور کے والدین ہو، اللہ ہمیں سب کی محبت عطا فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ